اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہماری آیت نمبر 6 البقرہ۔ یہاں سے جو ہم پچھلا پڑھ رہے تھے اللہ کے نیک لوگوں کا اور اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا یا اللہ کے قریب لوگوں کا ذکر تھا، یہاں سے ٹاپک چینج ہو جاتا ہے اللہ کے ان لوگوں کی طرف جو اللہ سے کفر کرتے ہیں، ان لوگوں کی طرف۔ اب ان لوگوں کی بات ہوگی آگے کچھ آیات تک۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان بے شک الذین جو لوگ کفروا کافر ہوئے، اس کا روٹ کفرہ ہے، اس کا عربی مطلب جو ہے وہ ہے ڈھانپنا یا چھپانا یا نعمت کا جو ہے انکار، کفرہ۔ ہم اردو میں اس کو کافر لفظ یوز کرتے ہیں یا کفر لفظ یوز کرتے ہیں، اور یہاں پر اس کا استعمال انہی لوگوں کے بارے میں ہوا ہے جو اللہ اور اللہ کی قرآن پاک اور رسول کی آیات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ان سب کو جھٹلاتے ہیں۔ سواء مساوی یا برابر، اس کا جو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں سوا ان کا موسٹلی یہ والا لفظ یوز ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کا مطلب ہے کہ برابری یا علیہ۔ اچھا، اس کے بعد ہے علیہم، اوپر ان کے۔ انذرتہم، یہ آتا ہے، اس کا روٹ ہے انظر، نظر، انظر، اور اس کا مطلب ہے ڈرانا یا جو ہے نذیر جو ڈرانے والا ہے، لیکن انظر جو ہے بیسیکلی خبردار کرنے سے ہے۔ اس کا میں ڈرانا اس لیے نہیں لے سکتی ہوں، مطلب کہ نذیراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، بشیرم و نذیرہ ہم پڑھتے ہیں نا، تو بیسیکلی وہ نام یوز ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور خبردار کرنے والے بھی ہیں۔ اب آگے ہم اس کو انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے، یہ میں آپ کو لفظی ترجمہ بتا رہی تھی۔ خواہ، لم نا، تنذر، یہاں پھر وہی انذار کا ہی لفظ ہے، اور چاہے آپ ان کو خبردار کرو یا نہ خبردار کرو، ٹھیک ہے۔ لا یؤمنون، لا نہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ یؤمنون کا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کا روٹ اور ایمان مومن سے نکلا ہے۔ مومن اس کا جو ہے بیسک ورڈ ہے، اور یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کا اگر ہم بامہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے اگر ہم پیچھے حوالے پہ اب جائیں سیکنڈ سٹیپ، تو یہ آیت سیاق و سباق کے حوالے سے مکہ میں چونکہ کفار اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے حق کو جان بوجھ کر جھٹلایا،
یہ ان لوگوں کا اس آیت میں ذکر ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، اور ان لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ نبی برحق ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، لیکن انہوں نے ان کے احکامات کو مطلب وہ دل سے مان رہے تھے لیکن وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. وہ اپنا جو ان کا باپ دادا کی جو چلی آ رہی تھی ایک راستہ، وہ ان کو اس پر ہی خوش اور مطمئن تھے. تو ان کے لیے چونکہ ہدایت کا راستہ اختیار کرنا تھوڑا سا مشکل تھا، تو ان لوگوں کی یہ کیفیت بیان کی ہے اس آیت میں کہ وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ جانتے ہوئے کہ یہ حق بات ہے لیکن وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو بیسیکلی ہم جب ان آیات کو پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس میں پہلے تو ہم نے اس کا ریفرنس تھوڑا سا اس لیے بھی جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے. اب آگے یہ جو ہے اس میں سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آگے چونکہ اور آیات بھی اس سے ریلیٹڈ آئیں گی، تو اس میں اللہ پاک نے تھوڑا سا ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو کفرہ ہیں، کافر ہیں، جو جان بوجھ کر جس کو کہنا کہ انکار کر رہے ہیں یا دل میں یہ مانتے ہیں کہ یہ دین حق ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. کیونکہ جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، ان کو بھی اس چیز کا علم تھا، کیونکہ بہت ساری کتابوں میں یہودیوں کو تو بہت ہی زیادہ تھا، اور کفار کو بھی جب وہ ٹریول کرتے تھے ان کو اس قسم کی ٹیسٹمنٹس، اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی تھیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی، ان کا جو کردار تھا، وہ اس قدر پیارا تھا کہ وہ لوگ اس چیز کو ماننے کو مطلب فوراً ہی ان کو صادق اور امین کے نام سے، وہ اسلام سے پہلے بھی وحی سے پہلے بھی وہ ان کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے. پھر جب یہ قرآن اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی، تو اس وقت بھی چونکہ کلام اس قدر خوبصورت، اس قدر متوازن، اس قدر پیارا، اس قدر کمپیکٹ تھا کہ وہ اس پہ بھی یقین رکھتے تھے کہ یہ جو کلام ہے یہ بھی مطلب عام کلام نہیں ہے، ہم اس کا مطلب متوازی ایک لفظ بھی نہیں بنا سکتے. اس کے باوجود اللہ پاک نے اس آیت میں یہ مینشن کیا کہ اگر آپ ان کو خبردار کریں یا نہ خبردار کریں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تو خواہ اس میں ابھی نیا ایک لفظ آیا ہے پچھلے اس میں، جیسے ہم لا پڑھتے ہیں یا کچھ، تو کا جو لفظ ہے یہ خواہ یا خواہ یا اس میں استعمال ہوتا ہے. تو اور ایک انذرتہم یہ اس میں آیا ہے. تو جو ہے تھوڑا سا اس کو ہمیں آگے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. لم نا تنذرہم، ڈرایا یا ان کو نہ ڈرایا، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس کے پیچھے نہ تو یہ ہے کہ یہ جو ہے غفلت ہے، کم علمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تکبر ہے. جس طرح مطلب شیطان نے تکبر کیا نا، اور وہ تکبر سے راندہ درگاہ ہوا اور آسمانوں اور جنتوں سے اس کی جو ہے سپریمیسی کو ختم کر دیا گیا اور اس کو تا قیامت مہلت دے دی گئی. لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات، کوئی بھی ایسا عمل جو ہمیں نیکی سے روکتی ہے نا، وہ سب سے بڑی چیز جو
جو کسی بھی انسان میں ہو، وہ اگر تکبر ہو نا، وہ بالکل تکبر چونکہ اللہ پاک کو پسند بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے کہ اگر کوئی بندہ بینڈ ہونا نہیں جانتا، سرنڈر کرنا نہیں جانتا، وہ عبد بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کسی کے تابع کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ والی جو بات سمجھنے والی ہے، کسی بھی انسان میں تکبر کسی بھی مومن میں نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو اب کفار جو ہیں یہ کس چیز سے مارے گئے؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے کیا کہا۔ اب اس میں کفر کی بھی بڑی قسم ہے نا۔ ایک کفر کی قسم ہے کہ دل سے تو اقرار کرے کہ ہاں یہ مانتا ہوں کہ یہ ایمان ہے، لیکن زبان سے یا پریکٹیکلی اس چیز کو فالو نہ کرے، وہ بھی کفر ہے۔ اچھا آپ فالو تو کرو لیکن دل میں آپ کے منافقت ہو، وہ بھی کفر ہے۔ اور ایک ہے کہ کلی طور پر کفر، فرعون، ٹھیک ہے۔ اور اب ابلیس جو تھا وہ دل سے مانتا تھا کہ اللہ کتنے سپریم ہیں اور یہ سب کچھ، لیکن اس نے تکبر کیا تو وہ بھی راندہ درگاہ ہو گیا۔ اب جو اس طرح کی مثال اگر لیں کہ باہر سے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، لیکن اندر سے وہ جو ہے منافق ہے، تو عبداللہ بن ابی کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کے زمانے میں تھے کہ جب وہ اسلام کا قبول کرنا انہوں نے ظاہر کیا، لیکن دل سے وہ جا کے مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے تھے۔ اسی طرح ابو جہل جو تھا وہ بھی وہ کھلم کھلا، مطلب دل میں وہ ایک دفعہ اپنے اس سے لوگوں میں بات کر رہا تھا تو کسی نے اس کی بات سن لی کہ میں تو مانتا ہوں کہ یہ حق ہے اور یہ نبی ہیں اور یہ، لیکن اگر میں نے یہ بات مان لی، ابو جہل نے کہا کہ تو پہلی قریش کے پاس سارے اختیارات ہیں، پھر اگر پیغمبر بھی ان کا میں نے مان لیا تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو مطلب اس کی کیا تھی؟ انا، ضد، تکبر۔ اور فرعون نے تو نہ دل میں مانا اور نہ زبان سے مانا، بس وہ تو اس طرح، قارون، شداد، نمرود، اس طرح کے کتنے لوگ ہیں، یہ تو بڑے نام ہیں جو قرآن میں مینشن ہے، اور ہم روزانہ اس گرد کتنے لوگ ایسے دیکھتے ہیں جو واقعی۔ اور یقین کریں یہ عبداللہ بن ابی کا جب بھی یہ سٹوری پڑھتی ہوں تو مجھے آج کل کے زمانے کے حساب سے میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ ہم جیسے ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو زبان سے یا ظاہراً تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ہمارے دل میں وہ ایمانی کیفیت نہیں، ہم دین کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم دین کے دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں، ہم اپنے اسلام کے دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں، تو ہمارا ایمان کا درجہ زیادہ ہوگا یا کفر کا درجہ زیادہ ہوگا؟ تو بیسیکلی جو انذرتہم اور نذرتہم کے الفاظ ہیں، یہ بیسیکلی ڈرانے سے ہیں کہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ پاک بار بار فرماتے ہیں نا، ہمیں بھی جیسے ایمان والوں کو بھی تنبیہ ہو رہی ہے، ان کو وارن کیا جا رہا ہے۔ تو یہ انذرتہم بھی بیسیکلی ایک وارننگ ہے کہ اس کا مطلب وارننگ میں آتا ہے کہ اگر آپ ان کو وارن کریں یا نہ وارن کریں تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ چونکہ ہر چیز سے واقف ہیں، اللہ ہمارے بنانے والے ہیں، ہمارے ظاہر باطن، ہمارے آخرت سے، ہماری دنیا کے ہر معاملات سے واقف ہیں، تو اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، آپ کتنی بھی ایکسٹریم کوشش کر لیں، لیکن ان لوگوں کو اللہ پاک نے مطلب اللہ پاک کو ان کے دلوں کے حال پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایمان لانے والے یا مومن ہونے والے نہیں ہیں۔
تو بس آج کل کے زمانے میں بھی ہمارے لیے یہی مثال ہے کہ ہم نے یہ اس طرح کے لوگوں میں نہیں بننا اور ہم نے نیک لوگوں میں بننا شامل ہونا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑے سے میں آپ لوگوں کو حوالے بھی دے دوں۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ، کیونکہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، تو جو ہے کفر کی جو ضد ہے نا وہ ہدایت ہے، انکار مطلب ہدایت سے انکار ہے، اللہ کی کسی بھی ہدایت سے انکار ہے۔ تو یہ جو ہے قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے سورہ الجاثیہ میں کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا بیٹھا ہے اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ تو خواہشوں کو خدا بنا بیٹھا ہے، مطلب ہمارے اندر بھی اس قسم کی ہمارے اندر کے بھی بت ہیں نا، ہم نے بہت ساری چیزوں کو، اپنے خواہشات کو، اپنے پریورٹیز کو، اپنی جابس کو، بزنسز کو، بچوں کو، دنیاوی محبوبوں کو ہم نے اتنا پرائم کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کم کرتے ہیں۔ مطلب ہمیں علم ہے کہ نماز پڑھنی ہے، ہمیں علم ہے کہ دین پہ عمل کرنا ہے، ہمیں علم ہے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، لیکن ہم نے دین کو یا اپنے دینی معاملات کو بالکل سائٹ پہ رکھ دیا اور ہم نے دنیا کو بہت زیادہ پرائم کر لیا ہے۔ سورہ نحل میں ہے آیت 107 کہ ترجمہ ہے اس کا کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو دنیا کی محبت میں حق سے انکار کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف ہے آیت نمبر 179، اس کا ترجمہ ہے اور ہم نے بہت سے جن اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا، اس کے دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں۔ اب یہاں ایک اور بات ہے کہ دل سے بھی سمجھا جاتا ہے اور یہ وہ دل نہیں ہے، یہ جو عربی میں ہے نا قلب، میں نے آپ کو شروع میں قلب کی ڈیفینیشن بتائی ہے اور میں آگے بھی انشاءاللہ آپ کو یہ قلب اور دل، یہ جو عام دھڑکنے والا دل ہے یہ نہیں ہے، یہ روح کا دل ہوتا ہے قلب کہ، لیکن ان کے کیونکہ اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، یہ جو ہمارا دل ہے یہ تو صرف بلڈ پمپنگ کرتا ہے نا، تو ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ اسی طرح یہ تو قرآن پاک کے حوالے ہو گئے، کچھ احادیث کے حوالے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دل کی مثال ایسی ہے جس میں ایمان نہ ہو، جیسے پتھر کی مثال ہے جس پر پانی نہ ٹھہرتا ہو۔ مطلب ایسا پتھر، آپ کے دل جو ہیں، آپ کے قلوب جو ہیں وہ ایسے پتھر ہو گئے ہیں کہ جو چکنا پتھر نہیں ہوتا جس پہ آپ پانی ڈالیں تو وہ پھر بھی ڈرائی ہی رہتا ہے، تو مطلب ایمان کی چھینٹیں تو آپ کو پڑ رہی ہیں ہر وقت ہی، لیکن آپ کا دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو بس یہ ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کو ثبت کر دیا ہے۔ جب بندہ مسلسل گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ فوراً سرنڈر کرے اور اللہ پاک سے معافی مانگے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اسے عطا کرتا ہے جو اسے طلب کرتا ہے۔ تو بس یہ سب چیزیں ہیں، یہ تھوڑے سے ریفرنس ہے جو بھی مجھے جہاں پہ بھی تھوڑا سا ملتا ہے کہ کہیں پہ ریفرنس مل جائے تو میں آپ کو ضرور شیئر کرتی ہوں۔ تو بس آج کل کے زمانے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی لوگوں میں نہ ڈالے جو غفلت میں ہوں، جو کفر میں ہوں، جو جانتے بوجھتے اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والے ہوں۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ ہر وقت اللہ کی خشیت سے ہمارے دل لبریز ہوں
اور ہم جھکنے والے، سرنڈر کرنے والے اللہ کے آگے بنے، اور اللہ پاک ہمیں جو ہم نے نیک بات، اچھی بات ہمارے کانوں تک پہنچی، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔